ہاں دیکھیے، جہاں ایک مسلمان کی قبر بنی ہوئی ہے اس کو کھود کر کے پھر دوسرے مردے کو وہاں دفن کرنا یہ تو صحیح نہیں. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، زیادہ دور مت جائیے، یہاں تاریخ روڈ پر جو قبرستان ہے رحمانیہ مسجد، یہاں تین تین منزلہ قبریں، اس کو مٹائے ایک اوپر کر دی، اس کو اور ذرا مٹی ڈال کے اوپر کر دی، تین منزلہ عمارت تو آپ نے سنی ہوگی، وہاں تین منزلہ قبریں بھی موجود. تو اس طریقے سے یہ جائز نہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک عجیب رواج ہے مسلمانوں میں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے انتقال کے بعد میں شوہر کا انتقال ہوا تو چاہے وہ 1 مہینے کے بعد ہی کیوں نہ ہوا، اس کی بیوی کی قبر کھود کر اس کے شوہر کو بھی اسی میں دفن کر. اور شوہر کا اگر انتقال ہو جائے اور شوہر کی قبر کو کھود کر بیوی کو بھی وہاں دفن کرتے ہیں. تو کراچی میں کوئی زمین کی کمی تھوڑی ہے بھائی، تو بے شمار زمین. آپ دیکھیے ہب چوکی کی طرف بڑے بڑے قبرستان آپ کی برادری نے، میمن برادری اور دوسری برادریاں ہیں، انہوں نے بہت بڑے قبرستان الاٹ کیے ہیں. تو مردوں کو وہاں دفن کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی قبر کو کھود کر اس میں مردے کو لٹایا جائے. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہ تو بہت بڑا کہ قبر کو کھود کر کسی اور کو دفن کیا جائے، بلکہ قبر پر پیر رکھنے کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. ہمارے فقہا نے اگر قبرستان میں نیا راستہ اگر نکالا گیا تو نئے راستے پر چلنے سے منع کیا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص قبر سے ایسے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کوہنی سے، تو حضور نے فرمایا سیدھا بیٹھ، کیوں قبر والے کو اذیت دے رہا. تو ہمارے یہاں تو اتنا احترام ہے میت کا اور قبر کا، کسی کی قبر کھود کر دوسرے مردے کو اس میں ڈالنا یہ صحیح نہیں. اور یہ تو پاکستان میں ساری سہولتیں موجود. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں دنیا بھر کا دورہ کرتا ہوں، یورپ میں بڑا عجیب و غریب نظام ہے. یہ کیا نام ہے آپ کا، اسپین میں. حالانکہ اسپین جو ہے وہ تقریباً پاکستان سے کچھ کم زمین ہوگی، اتنا بڑا اسپین جو کسی زمانے مسلمانوں کا تھا. تقریباً 92 ہجری میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا. کہتے ہیں طارق بن زیاد نے 8 دن جنگ لڑی تھی. تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 8 دن کی جنگ نے مسلمانوں کو 800 سال کا حکمراں بنا دیا. 800 سال مسلمان حکمرانی کی. وہاں میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا. قبرستان جیسے الماری کی درازیں ہوتی ہیں نا، ایسی درازیں بنی ہوئی، مردے کو ڈالا، دراز بند کر دی اور اس کی ویلیڈیٹی لکھ دی کہ یہ 1 سال اتنی تاریخ کو ہوگا. ٹیلی فون نمبر 1 سال اگر ہو جائے تو میت کے وارث کو ٹیلی فون کرتے ہیں، بھائی مدت بڑھانی 1 سال کی اور پیمنٹ کرو. وہ اگر دوسرے سال کی پیمنٹ کر دے تب تو اسی طرح رہے گی، ورنہ اس کو نکال کر ایک کنواں ہے اس میں اس کو پھینک دیتے. عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے، مسلمانوں کو بھی یہی حال. اور دیگر جگہ میں جرمن گیا تو اس میں جناب ایک آدمی کا انتقال ہوا، تب اس کو انتقال کے بعد آپ کو اس کو کورٹ روم میں رکھ دیا جاتا ہے، سرد خانے میں. 1 دن ہے ان کے پاس دفنانے کا ہفتے میں، یا اب شاید 2 دن ہو گئے. تو بغیر اس دن کے آپ مردے کو نہیں دفنا سکتے. آپ اس کو رکھ دیں، جب وہ دن آئے گا دفنانے کا تب اس کے بعد میں جناب اسے دفنایا جائے گا. تو اور دوسری جگہ بہت رعایت ہیں، جیسے امریکہ، کینیڈا، جب میت کو دفنا دیا جائے تو وہاں قبر کا احترام بھی، چاہے وہ کسی کے قبر، اور بڑے ترتیب کے ساتھ قبرستان میں پورا عملہ ہے جو قبرستان میں گھاس اور درخت جو لگے اس کو پانی دیتا ہے. بہت اچھی طریقے سے وہاں مردوں کے ساتھ گویا قبرستان کا بہت عمدہ قسم کا ٹریٹمنٹ. لیکن پتہ نہیں اسپین میں کیا ہے، یہ تو 1 سال کے لیے کرتے ہیں، نکال کر کے پھر دفن کر دیتے ہیں. 2 سال کے پھر پیمنٹ کریں آپ، تب جا کر آپ کا مردہ. ایسی صورت یہاں تو نہیں کراچی میں. تو کراچی میں جگہ کی کوئی کمی نہیں. یہ ایک الگ بات ہے جو کسی فقہ میں جزیہ نظر آتا کہ بالکل وہ قبرستان ختم ہو گیا، نام و نشان اس کا ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے وہاں اگر مردوں کو دفنایا جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اس سے متعلق نہیں. مگر جہاں قبریں بنی ہوئی ہیں، جہاں ہیں، تو ان قبر کو کھود کر اس میں دوسرے میت کو ڈالنا یہ شرعاً جائز نہیں.